اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ توبہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 9ویں سورت اور 36ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج یوم عاشور 10 محرم الحرام ہے اور اس کی حرمت کی دلالت، اس مہینے کی حرمت کی دلالت قرآن سے لی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کی دلالت قرآن سے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ 4 مہینے۔ اب بات یہ کہ یہ دیکھنا کہ 4 مہینے کون سے ہیں، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے جس میں 4 حرمت والے مہینے، 3 تو مسلسل ہیں، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور جمادی اول اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہیں جو کہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یعنی جیسے کہ ہمارے عام طور پہ 2 کیلنڈر چل رہے تھے، ایک عیسوی اور ایک ہجری، تو عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا، اور ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، جو کہ 8 ربیع اول کا دن تھا، یہاں سے اس کی ابتدا کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بطور اسلامی کیلنڈر باقاعدہ طور پہ نافذ کیا گیا۔ اس دن یکم محرم کو جمعے کا دن بھی تھا، لہٰذا اس طریقے سے اس کی حرمت اور اس اسلامی سال کے پہلے مہینے کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے۔ یہ تو ہے یوم عاشور کی حرمت۔ یوم عاشور 10 محرم کی حرمت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے سے ہی قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی۔ اس کا تعلق براہ راست حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اس یوم عاشور 10 محرم کو چلا آ رہا ہے، اور اس میں اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کے، تو اس بات کو اتنا عام کیا گیا کہ عام طور پہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یوم عاشور یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کی حرمت بوجہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی یہ دن اور یہ مہینہ لوگوں کے درمیان اور مختلف امتوں کے درمیان معتبر رہا ہے اور عظیم قرار پایا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کرو، یعنی اپنے اوپر ظلم و ستم نہ کرو، کہ اجازت ظلم و ستم کرنے کی نہیں ہے، تو کسی اور پہ ظلم و ستم کرنے کی تو اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ مہینہ عظیم ہے، اس طریقے سے اس عظیم مہینے میں گناہ کرنا گناہ عظیم ہے، عمل صالح کرنا عمل عظیم ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خرافات سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کی طرز زندگی کو اپنائیں اور ان کے طور طریقے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اب رہی بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت کی، تو یہ بالکل ایک ظلم عظیم ہے، اور یہ ایسا ہوا ہے اور نواسہ رسول کے ساتھ ہوا ہے، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اور حسین ہمارے 2 پھول ہیں، اور اسی طریقے سے حسن اور حسین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو
اس میدان کربلا میں شہید کر دینا یہ ظلم عظیم ہے، اور اس پہ بالکل ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے، اور یہ بالکل اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس مہینے کی اس ایام کی خرافات میں پڑھیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شہادت حسین سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، ہم شہادت حسین سے کیا سبق سیکھیں۔ تو ہم شہادت حسین سے سبق سیکھتے ہیں کہ یہ حسین اور رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان کوئی اقتدار کی خاطر اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا، مال و متاع، دولت اور تاج و تخت کی خاطر اپنے مقام اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا، بلکہ جب کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے ساتھیوں نے یہ دیکھا کہ آج اللہ کے دین کو کسی حوالے سے خطرہ ہے، مثلا خلافت ملوکیت میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، تبدیل ہونے جا رہی ہے، مثلا انہوں نے یہ دیکھا کہ آج کی بات سے صالح لوگوں کی رائے کا مقدم ہونا گھٹتا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ شہادت حسین سے جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب ہم دیکھیں، جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ قرآن اور اقتدار ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، جان رکھیے کہ قرآن اور اقتدار ان دونوں کا مسلم معاشرے میں چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہوا چاہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کمزور پڑنے والی ہے، حکومت وقت اپنی گردن سے اللہ کے اس نظام کے قلابے کو نکال پھینکنا چاہتے ہیں، اللہ کی بادشاہی سے انسانی بادشاہی کا دور شروع ہونے والا ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کمزور پڑنے لگا، اور تقوی اور پرہیزگاری خدا ترسی حکمرانوں، سپہ سالاروں اور قاضیوں سے نکلتا جا رہا ہے، ظلم و جبر، فسق و فجور، عیش و عشرت، سود و حرام، قطع تعلق اللہ کے بجائے بندوں کا خوف، ضمیر کا مردہ ہونا عام ہوتا جا رہا ہے۔ جب حضرت حسین اور ان کے خاندان نے یہ دیکھا تو پھر انہوں نے اللہ کے اس حکم پر، قرآن کی اس آیت پر لبیک کہا جس میں اللہ فرما رہا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ لہٰذا یہ اللہ کی راہ میں نکلے، جتنی استطاعت اور جتنی طاقت ان میں موجود تھی اور جتنی مزاحمت اس معاملے میں کر سکتے تھے، یہ اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلے کو لے کر نکلے۔ میرے ساتھیوں، اگر کوئی سبق شہادت حسین سے لینا ہے تو شہادت حسین سے یہ سبق لو کہ جب تمہارا دین کمزور پڑ جائے تو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر عام ہو جائے، تقوی پرہیزگاری کو مقدم جانا لگے، ظلم و جبر، فسق و فجور کا خاتمہ کیا جا چکا ہو، ضمیر کی آواز پر لبیک کہا جائے، ہر برائی کو گریبان سے پکڑا جائے، حاکم وقت کو عوام کے آگے جواب دہ کیا جائے، اللہ کے بندوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کیا جائے۔ یہ شہادت حسین کا پیغام ہے، یہ شہادت حسین سے سبق ہے، یہ شہادت حسین پہ غور و خوض کا موقع ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی بحث کرنی ہے تو آپ اس موضوع پہ آئیے کہ وہ کیوں نکلے اللہ کی راہ میں، اور وہ کیوں، کس وجہ سے اس میدان کو انہوں نے منتخب کیا، ایسے موقع پر کیوں انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان فرمائی۔ مال و اولاد جب اس قسم کے حالات آ جائیں تو شہادت حسین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جائے، مال و اولاد کو اللہ کی راہ میں نچھاور کیا جائے، کنبے اور قبیلوں کی قربانیوں سے دریغ نہ کیا جائے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر سرخروئی حاصل کی جائے، یہ شہادت حسین سے سبق۔ لیکن مسلمانوں، آج ایسے بہت سے کرب و بلا ہیں جہاں حسینیت تمہیں آواز دیتی ہے اور تمہیں اس کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ آج بھی حسین کی سنت کو زندہ کرنے کے ذرائع تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تمہارا اپنا ملک جس میں تمہارے اپنے گھر کی دہلیز پہ اسلام غیر قرار پا رہا ہے، آج تمہارا ملک جس میں تمہارے گھر کی دہلیز پہ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام اپنی آخری، اسلام کے قوانین اپنی آخری سسکیاں لے رہے ہیں، قرآن حاکمیت کو ترس رہا ہے، احکام قرآن و سنت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ختم نبوت داؤ پر لگائی جا چکی ہے، نبی کی شریعت لوگوں پر گرا گزرنے لگی ہے، اور جب پاکستان سے اور جب اپنے ملک، اپنی سرزمین سے باہر نکلو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ
کشمیریوں کو اللہ کی بندگی سے روکا جا رہا ہے، ان پر زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے، فلسطینی اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں، بیت المقدس اپنی آزادی کو ترس رہا ہے، عراق، مصر، شام، افغانستان اغیار کے چنگل میں ہیں، انڈیا، چچینیا، برما میں مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ آج اگر حسینیت اور حسین کی شہادت اور حسینیت کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے ہو تو آج دیکھو کہ آج تمہارے دین اسلام کا کیا حال ہے۔ اگر نکلنا ہے، حسین کی شہادت کی پیروی کرنی ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے کنبے اور قبیلے کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو تمہیں ان راہوں کو اختیار کرنا پڑے گا، ان راہوں پر چلنا پڑے گا۔ سعادت کی زندگی کی آرزو کرنے کے لیے شہادت کے راستوں پہ نکلنا پڑے گا، شہادت کی زندگی کی تمنا کرنے کے لیے شہادت کے راستے پہ چلنا پڑے گا میرے دوستو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم صرف یوم عاشور مناتے ہیں، حسین کے نام کا ماتم کرتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، سڑکوں پر جلوس نکالتے ہیں، نمازوں اور روزوں کو ترک کرتے ہیں، راستے بلاک کر لوگوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں، اور حسینیت کے نام پر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ سارے دن ہم یہ شور شرابہ کر تھک ہار جاتے ہیں، جبکہ عام نظر میں ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں، پھر اس وقت ہم شام کو بیٹھ کر اچھے پکوان کھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے کھانے کے بعد 1 سال کے لیے اپنے گھروں پر بیٹھ جاتے ہیں، حسینیت کو بھول جاتے ہیں، حسینیت کی قربانی کو بھول جاتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جذبہ جہاد کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر 1 سال اسی یوم عاشور کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر یہ زندگی ہماری چلتی چلی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ زندگی گزر رہی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اگر یوم حسین سے کوئی سبق حاصل کرنا ہے تو یہ سبق اس سے حاصل کرو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں اس دین کی حاکمیت کے لیے نکلنا پڑے گا، ورنہ تو نتیجہ یہی ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، اور جس ڈگر پر ہم اور آپ ہیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے شہادت حسین سے یہ پیغام حاصل نہیں کیا، شہادت حسین سے یہ سبق حاصل نہیں کیا، تو جان رکھیے کہ نہ دنیا ہمارے حصے میں آنے والی ہے، اور نہ آخرت ہمارے حصے میں آنے والی ہے، نہ دنیا ہم سے راضی ہونے والی ہے، نہ اللہ ہم سے راضی ہونے والا ہے، نہ امام حسین رضی اللہ عنہ ہم سے خوش ہونے والے ہیں، نہ اللہ کی عدالت میں ہم بری ہونے والے ہیں۔ جان رکھیے کہ اس ایسی صورتحال میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے راستے کو اختیار نہیں کیا تو ہم نہ دنیا کے ہوں گے اور نہ ہم آخرت کے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔